بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ اور خالد کو چند ایک دستوں کے ساتھ فہل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا جو بڑا ہی دور کا راستہ تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرجیل نے ابو عبیدہ اور خالد کو ان دستوں کے ساتھ فہل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرکل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فہل کے معرکے سے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ ان سے پوچھا گیا، مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ سپاہی نے جواب دیا، نہیں، مسلمانوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائی جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی معرکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فہل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی اور اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا، میں کہتا ہوں وہ انسان ہے ہی نہیں۔ ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان جیسے وہاں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور سپاہی نے کہا، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھیں جلد ہی سچ ثابت ہو گئیں۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ اب اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔ سالار شرجیل نے للکار کر کہا، رومیوں، خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ سالار شرجیل نے ایک بار پھر اعلان کیا، رومیوں، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم سب مردہ ہو جاؤ گے یا ہمارے قیدی۔ ہم کسی
کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے، اپنی عسکری روایات سے اتنی جلدی دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیے کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب بھی کیا تھا اور پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرجیل نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دعویٰ نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر ہلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت ماند پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرجیل عام قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا دوڑا کر اور خود بھی دوڑ دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرجیل نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ شرجیل اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹ آئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرجیل نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت ہی تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرجیل کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری سن 635 ذی الحج 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ اور خالد فہل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹا تھا۔ اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کی ڈن ڈناڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ سن 635 14 ہجری کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹا تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا اثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ سن 635 کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرکل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہرکل سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو جاگنے کا وقت تھا لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے
जो मंसूबे बनाए थे वो बेकार साबित हो रहे थे। मुसलमान बड़े चले आ रहे थे। हरकुल रातों को जागता और नए से नए मंसूबे बनाता था, लेकिन उसका हर इरादा और हर मंसूबा मुसलमानों के घोड़ों के सुमो तले रौंदा जाता था। एक निहायत हसीन और जवान औरत उसके कमरे में आई। वो उसकी नई बीवी ज़ारान थी। ज़ारान ने कहा, शहंशाह आज रात भी नहीं सोए, क्यों नहीं आप उन सालार और सिपाहियों को सबके सामने तहतह कर देते जो शिकस्त खा कर वापस आते हैं। वो अपनी जानें बचा कर भाग आते हैं और दूसरे सिपाहियों में बददिली फैलाते हैं। शहंशाह हरकुल पलंग पर लेटा हुआ था। ज़ारान उसके पास बैठ गई। हरकुल उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। उसने रुक कर कहा, ज़ारान, वो मुसलमानों के हाथों कत्ल हो रहे हैं। तुम कहती हो कि बच के आने वालों को मैं कत्ल कर दूं। मैं उनका खुदा नहीं। यही हैं जिन्होंने फारसियों को मेरे कदमों में बिठा दिया था। फारसी ऐसे कमजोर तो नहीं थे। हमारी टक्कर की कौम है। मुसलमानों ने उन्हें भी हर मैदान में शिकस्त दी है। अब वो हमें भी शिकस्त देते चले आ रहे हैं। मैं मुसलमानों की कदर करता हूँ। अगर हमारे सालारों ने हथियार डाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि मुसलमान ज्यादा ताकतवर हैं। उनके सालारों में अकल ज्यादा है। तो क्या शहंशाह मायूस हो गए हैं? नहीं, ये मायूसी नहीं। एक जंगजू की तारीफ कर रहा है। मुसलमान ओछे दुश्मन नहीं। अगर वो मुझसे हथियार डलवा लेंगे तो तुम मेरे पास ही रहोगी। वो तुम्हें मुझसे नहीं छीनेंगे। ज़ारान उसका दिल बहलाने आई थी। उसके कच्चे तने आसाब को सहलाने आई थी। वो हरकुल की चहेती बीवी थी। वो हरकुल को बहलाना जानती थी, लेकिन हरकुल ने उसे ज्यादा तवज्जो ना दी। गिरजे का घंटा बज रहा था। ज़ारान ने कहा, लोग गिरजे को जा रहे हैं। सब आपकी फतह के लिए दुआएं करेंगे। हरकुल ने ज़ारान को कुन अखियों देखा जैसे उस औरत ने उस पर तंज किया हो। हरकुल ने ज़ारान की बात को भोंडा सा मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। हरकुल ने कहा, सिर्फ दुआएं शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकती ज़ारान। जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। शहंशाह हरकुल को इत्ला मिल चुकी थी कि उसके सालार सुकलार ने मुसलमानों का रास्ता रोकने और उन्हें फंसाने के लिए जो दलदल फैलाई थी, उसी दलदल में उसके अपने सिपाहियों की लाशें पड़ी हैं और फहल के मकाम पर सालार सुकलार मुसलमानों के हाथों मारा गया है और बेसान पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया है। हरकुल का ये मंसूबा तबाह हो चुका था कि दमश्क पर हमला नहीं करेगा, न उसका मुहासरा करेगा, बल्कि अपनी फौज को दमश्क से दूर रखकर दमश्क को जाने वाले रास्ते बंद कर देगा। फिर मुसलमानों को बिखेर कर लड़ाएगा। मगर मुसलमानों ने उसके मंसूबे की पहली कड़ी को ही फहल के मकाम पर तोड़ दिया था। रोम का शहंशाह हरकुल हिम्मत हारने वाला आदमी नहीं था। उसकी जिंदगी जंगो जदल में गुजरी थी। खुदा ने उसे ऐसी अकल दी थी जिससे उसने बड़े खतरनाक हालात का रुख अपने हक में मोड़ लिया था। उसे रोम की शहंशाहत सन 610 में मिली थी। उस वक्त रोम की सल्तनत में शुमाली अफ्रीका का कुछ हिस्सा, यूनान और कुछ हिस्सा तुर्की का शामिल था। रोम की शहंशाहत तो इससे कहीं ज्यादा वसीओ अरीज थी। लेकिन हरकुल को जब उसका तख्तो ताज मिला, उस वक्त ये शहंशाहत सुकड़ चुकी थी और जवाल पजीर थी। हरकुल ने अपने दौरे हुकूमत के 20 साल दुश्मनों के खिलाफ लड़ते और महल्लाती साजिशों को दबाते गुजार दिए थे। उसकी शहंशाहत के दुश्मन मामूली कुव्वतें नहीं थीं। एक तरफ फारिस की शहंशाहत थी और दूसरी तरफ बर्बर थे। ये बड़े जालिम और जंगजू थे। उनके
علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت مسلمہ تھی۔ ہرکل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے 3 دشمنوں کو شکست دے کر روم کی شہنشاہت کو شام اور فلسطین تک پھیلایا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر معرکہ آرا رہنے سے ہرکل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی۔ منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی۔ ہرکل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ اس میں شامل تھے۔ شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان عیسائیوں پر اسے کلی طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرکل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھاگ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ عرب کے بدھو کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلد ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرکل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہنشاہت کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں اپنی فوج میں وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو مسلمانوں میں ہے۔ اسی روز اس نے اپنے ان سالاروں کو جو انطاکیہ میں موجود تھے بلا کر کہا، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اپنے عقیدے کی خاطر لڑیں۔ انہیں بتاؤ کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں کے لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہو کہ کچھ اور نہیں تو اپنے ذاتی وقار کی خاطر لڑو، اپنی جوان بہنوں اور بیٹیوں کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے لڑو۔ اس نے اپنے سالاروں کو محاذ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو کہا، کیا اب تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑے گا؟ اس نے اپنے سالاروں سے پوچھا۔ ایک سالار نے کہا، ہمیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت سے حملہ کرنا چاہیے۔ ہرکل نے کہا، وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں۔ میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب واپس آ جائیں گے۔ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا تھا، اب بھی کر لوں گا، لیکن تم مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے ہو تو میری ناکامی یقینی ہے۔ سالاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہرکل نے کہا، جوش باتوں میں نہیں میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ تم جانیں قربان کر دو گے، لیکن تاریخ یہ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام آئیں، اور تم دشمن کو مار کر مرے تھے یا لڑائی میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے۔ اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے دمشق پر حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن اب ہمیں دمشق کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ وہاں سے جو اطلاعیں آئی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے، وہاں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے۔ یہ ہمارا فوجی مرکز تھا جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، یہ ہمیں واپس لینا چاہیے۔ اس نے ایک اور سالار شنس سے کہا کہ وہ حمص سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے۔ اس نے اپنے ایک اور سالار سے کہا، اور تھیوڈورس تم اپنے ساتھ زیادہ نفری لے کر دمشق کو روانہ ہو جاؤ۔ کوچ بہت تیز ہو تاکہ مسلمانوں کا کوئی امدادی دستہ تم سے پہلے دمشق نہ پہنچ جائے۔ شنس تمہاری مدد کے لیے تمہارے قریب رہے گا۔ دمشق پر قبضہ کر کے ہم اسے اڈا بنا لیں گے۔ اب دنیا کو بھول جاؤ، اپنی بیویوں اور اپنی دشتاؤں کو بھول جاؤ۔ جسے ایک بار شکست ہو جائے اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہنا چاہیے۔ ہرکل نے تاریخی اہمیت کے الفاظ کہے، جو قوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے اسے زمانہ
کمانا بھول جاتا ہے اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام ہو جاتی ہے۔ تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام مرو گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرکل کے بولنے کے انداز میں روب، عزم اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کا انداز تو حکمانہ نہیں تھا لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈورس اور سالار شنس اسی وقت نئے احکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ اور خالد فہل کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی۔ خالد جب سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے۔ ان کا ایک خدا، رسول ایک، قرآن ایک، نظریہ اور عقیدہ ایک تھا اور سالار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ خالد نے کر دیا تھا۔ جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ اور مؤثر بنا دیا گیا تھا۔